جب ایک انسان جدوجہد کرتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں. جو اپنا جس طرح ذل شاہ جب وہ اپنی جان کھوتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں. اور شہید کا درجہ قرآن میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. تو سب سے زیادہ نعمتیں تو اپنے پیغمبروں کو اللہ نے بخشی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ شہیدوں کا رتبہ آتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو آپ میرے ساتھ مل کے یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر رہے ہیں. ایک ابھی نہیں میں ٹائم کم ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے میں ختم کروں گا اس کے بعد بشک نعرے مارنا, لیکن پہلے میری بات آپ بڑے غور سے سنیں. اور نوجوانوں آپ نے خاص طور پہ, کیونکہ اللہ نے نا ہم سب کو جب اس نے کہا نا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, سب سے عظیم مخلوق ہے, تو میں یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں, لوگوں کو پتہ نہیں, اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو اور ابلیس نے کہا کہ میں تو آگ کا بناؤں, میں اس مٹی کے انسان کے سامنے کیوں جھکوں, تو اللہ نے ایک بات کہی کہ فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے. لیکن انسانوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیت دی ہے, ہمیں بھی نہیں پتا. ہم اپنی ساری زندگی گزار جاتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مقام دیا. جو مولانا رومی کہتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو, تو انسان کا بہت بڑا رتبہ ہے, لیکن وہ انسان صرف اوپر کی پرواز تب کر سکتا ہے جب آزاد ہوتا ہے. غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہے. اور آزاد انسان کو کیا چیز کرتی ہے؟ بچہ میں آپ اپنے کارکنوں سے, نوجوانوں سے آپ کا ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ کیا چیز انسان کو پرواز اوپر کرتی ہے. وہ لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. یعنی کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے. یہ انسان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں, اور آزاد کی پرواز ہے اوپر. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, 2 سپر پاور تھی دونوں طرف, عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی, انہوں نے چند سالوں میں انہی عربوں نے دنیا کی امامت کی, ورلڈ لیڈرز بن گئے. لا الہ الا اللہ کا میرے نبی نے ان کو دل میں مطلب سمجھا دیا, آزاد کر دیا. ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں. ہر جگہ لوگ غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں, تھانہ, کچہری, پٹواری, دیہاتوں میں چلے جائیں وہ بیچارے ان میں ہی الجھے ہوئے لوگ. یورپ میں کیوں نہیں ہے, وہاں کیوں نہیں تھانہ, کچہرا, پٹواری؟ کیونکہ انصاف ہے. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام ہوتے ہیں. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا ظلم ہوتا ہے, طاقتور کی غلامی کرتا ہے انسان. مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, پکڑ پکڑ کے گھروں میں اٹھا لیتے ہیں, رات کے 3 بجے جا کے ان کو پکڑ لیتے ہیں, کوئی کسی کیس میں بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں. وہ اگر مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں, ٹیئر گیس کرتے ہیں. تو کیا ہمارے باہر یہ نہیں ہوا؟ ہمارا بھی انہوں نے ہمیں اس طرح کہا کہ ہم بھی غلام ہیں کسی کے. ہمارے گھروں کو بھی توڑے گئے, گھروں کے اندر گئے, 3 بجے گھسے, دروازے توڑے. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا, کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ ہزاروں پولیس اور رینجر آ کے اس گھر کے اوپر حملہ کریں. کوئی قانون نہیں اجازت دیتا. جنگل کا قانون اجازت دیتا ہے جدھر طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے. جو ہم لڑ رہے ہیں
ہم قانون کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو انصاف کہتے ہیں. جو معاشرہ جدھر انصاف نہیں ہوتا وہاں لوگ غلام ہوتے ہیں. یہ سمجھنا ہے آپ نے. ہم ہر سال 23 مارچ پہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہو گئے. آزاد نہیں ہے. چھوٹا سا اوپر طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو سارا ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. اور ہماری جنگ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے ان سے انصاف لے کے. یہ جنگ انصاف اور آزادی کی ایک ہی جنگ ہے. جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے تھے یہ یاد رکھنا سارے اللہ کے پیغمبر ایک پیغام تھا. رائے حق پہ کھڑے تھے اور انصاف کی جنگ لڑ رہے تھے. ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے تھے ظلم کے خلاف. نمرود کے خلاف حضرت ابراہیم. حضرت عیسیٰ جو روم نے ان کو اوپر فتح کیا ہوا تھا, امپیریلزم تھی, اس کے خلاف. اور جو یہودی جن کی ایلیٹ تھی اس کے خلاف حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے تھے عام انسانوں کے لیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریش ان کے ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ ان کو آزادی رائے نہیں دے رہے تھے, ان کو بولنے کی آزادی نہیں دے رہے تھے. ہجرت کی انہوں نے, مدینہ گئے جدھر آزادی سے اپنا دین اللہ کا نام لے سکتے تھے. تو وہ بھی آج ہم بھی یہ جو اوپر چور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ان کے سہولت کار ہیں ہم ان سے آزادی کے لیے کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پہ انصاف ہو. اور آپ سب کو سارے جب یہاں سے واپس جائیں ایک تو پیمفلیٹس دیں گے ساروں کو حقیقی آزادی کی. آپ نے تیاری رکھنا ہے. میں نے آپ کو کال دوں گا اور پھر سارے پاکستان میں ہم نے باہر نکلنا ہے پرامن طریقے سے جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن طریقے سے. لیکن سارے پاکستان میں ہم باہر نکلیں گے اپنی آزادی کی تحریک کے لیے.